الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ہادینا مقتدانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المرزومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. عظمت آل محمد میں بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ. نجف ہند درگاہ جوگی پورہ میں جو حضرات اپنی مرادیں لے کر آئے ہیں انشاءاللہ اللہ ان کی مرادوں کو پورا کرے. مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ. آقا امام زمان انشاءاللہ ہم سے راضی ہوں اور ان کا رحم و کرم ہم پر اور ہماری قوم پر رہے. ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے جتنا امام کے انتظار میں تڑپ رہے ہیں اتنی تڑپتی ہوئی صلوات بھیجے محمد وآلہ محمد پر. دور دراز سے آئے ہوئے زائرین کرام اور یہ افراتفری کا ماحول، میں نے پچھلے سال بھی کچھ باتیں گزارش کی تھیں جس کا فوری اثر دکھا تھا اور اس سال بھی انہی باتوں کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے اور جو لوگ بھی میری آواز سن رہے ہیں ان سے ایک بڑا مؤدبانہ اور بڑا درد بھرا کچھ سوال ہے، کچھ باتیں ہیں جو آپ کے حوالے کر جا رہا ہوں. انشاءاللہ ہم سے پہلے بھی آپ نے بہت سے خطیبوں کو سنا ہے اور ہمارے بعد انشاءاللہ آپ مجالس سنتے رہیں گے، لیکن جو درد دل ہے، جو باتیں شاید میں کہاں تک صحیح ہوں میں کہاں تک صحیح نہیں ہوں یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، لیکن بات جو مذہب کی ہے، بات جو شریعت کی ہے، اس کے دائرے میں چند باتیں آپ حضرات سے گزارش کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ درگاہ ہے اور بڑی بابرکت جگہ ہے اور یقیناً اس گرمی کے ماحول میں جہاں ٹمپریچر 40 سے زیادہ ہے، دور دراز سے سفر کر کے اپنے پیسے خرچ کر کے اپنے گھر کے آرام کو چھوڑ کر بہت سے افراد ہیں جو گھروں میں اے سی میں رہتے تھے لیکن یہاں پر آ کے ٹینٹ میں رہ رہے ہیں. بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جن کے پاس سونے کی جگہ نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. ایک سوال کرتے ہیں کیوں آئے ہیں آپ یہاں پر؟ میں ان سے سوال نہیں کر رہا ہوں جو فرش پہ بیٹھے ہیں، میں ان سے سوال کر رہا ہوں جو مسلسل گھوم رہے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، کیوں آئے آپ یہاں پہ. اگر یہ جگہ مارکیٹنگ کی ہے کہ یہاں سامان اچھا ملتا ہے تو اس سے بہتر شاپنگ مال ہے. توجہ فرمائیے گا، اس سے بہتر شاپنگ مال ہے، جائیے وہاں مارکیٹنگ کیجئے. یہ خرید و فروخت کی جگہ نہیں ہے کہ آپ آئیے پیسے خرچ کیجئے سامان خریدیے چلے جائیے. اس کا مطلب آپ نے اپنا وقت ضائع کیا، اپنی دولت ضائع کی، اپنے کو ضائع کیا اور یہ قیمتی وقت آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. پہلے ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ مجلسوں کے بعد وقت ملتا ہے، آپ بیٹھتے ہیں تو یہ سمجھانے کی کوشش کیجئے خاص کر ان بچوں کو، جوانوں کو کہ یہ درگاہ ہے اور درگاہ دعاؤں کے قبول ہونے کی جگہ ہے، بھٹکنے کی نہیں، گھومنے پھرنے کی نہیں. مسلسل مجالس ہوتی ہے اور اگر یہ سارے مومنین بیٹھ کے مجلس سنیں، جب وقت ملتا ہے اپنی ضروریات کو پیش کریں، درگاہ میں بیٹھیں،
دعا کریں، اس لیے کہ آخر دور ہے جہاں ماؤں نے اپنی اولادوں سے محبت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ایسے پرآشوب ماحول میں اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ دعا ہے، کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ فریاد ہے اہل بیت سے، وہ فریاد ہے زمانہ سے، وہ فریاد ہے ائمہ علیہ السلام سے۔ فریاد کیجئے، جادو و سحر کا زمانہ ہے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں، ایک بھائی ترقی کرتا ہے تو دوسرا پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ایسے ماحول میں کون ہمدرد ہے آپ کا؟ کیوں آپ اس وقت کو ضائع کر رہے ہیں جو خود آپ نے نکالا ہے؟ خود آپ آئے ہیں درگاہ میں، لہذا میری گزارش ہے کہ جتنا بھی قیمتی وقت ہے فرش حسین پر آئیں، اس لیے کہ یہیں سے مقدر سنورتا ہے، یہیں سے فطرت پیدا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ فرش ازا کی بڑی قیمت ہے، فرش ازا کی بڑی عظمت ہے۔ اگنور کرنے والا، اسے اہمیت نہ دینے والا، یاد رکھیے گا معاملہ امام حسین سے اللہ کا بڑا عجیب ہے، وہ ہر معاملے میں تو چھوڑ دیتا ہے، حسین کے معاملے میں نہیں چھوڑتا، حسین کے معاملے میں نہیں چھوڑتا اللہ۔ مقدر سنوارنا ہے تو اس بارگاہ میں آئیے۔ اب مثال دیتا ہوں، مجلس ہو رہی ہے، یقیناً چاہے کوئی بھی ذاکر پڑھ رہا ہو، کیسی بھی مجلس پڑھ رہا ہو، مجلس پڑھ رہا ہے، مجلس ہو رہی ہو تو اس کا مطلب ائمہ علیہ السلام یہاں حاضر ہیں، اور جب حاضر ہیں تو بہت اچھا موقع ہے کہ ہم دور سے مانگ رہے تھے، اب اتنا قریب ہیں تو مانگنے میں کیا دقت ہے؟ بہت اچھا موقع ہے کہ مجلس بھی ہو رہی ہے، درگاہ بھی ہے، مانگنے کی جگہ بھی ہے، سنورنے کی جگہ بھی ہے، اور آپ ٹہل رہے ہیں، ادھر ٹہل رہے ہیں، ادھر ٹہل رہے ہیں، یہاں گھوم رہے ہیں، وہاں گھوم رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، وہاں بیٹھے ہیں، تو یہ وقت ضائع آپ حضرات نہ کریں، جو بھی کر رہے ہیں، جو اس پیرے میں آ رہے، جو نہیں آ رہے بیچارے، ان سے میرا خطاب نہیں ہو تو مومن، وقت ضائع نہ کریں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلسوں میں کثرت سے بیٹھیں، اور جب دل میں کوئی بات اچھی لگ جائے نا، کوئی فضیلت، کوئی نصیحت، کوئی مصائب میں آنکھ بھر جائے، وہ اسی وقت دعا مانگ لیجئے، دعا اسی وقت مانگ لیجئے۔ چھٹے امام کا عجیب قول ہے، کہ دعا چلانے اور گڑگڑانے کا نام نہیں ہے، مانگنے والا یہ سمجھ لے کہ مانگا کب جائے اور کیسے جائے۔ آپ وقت بات کو سمجھیں، مانگا کب جائے اور کیسے جائے۔ آپ دیکھیے آج کے دور میں بہت سے لوگ کام کرانے کے چکر میں رہتے، میرا کوئی کام ہو جائے، میری یہ چیز پوری ہو جائے، مجھے یہ کانٹریکٹ مل جائے، فلاں مل جائے، تو وہ بے وقوف نہیں ہے، وہ ہر وقت نہیں کہتے کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، وہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جیسے ہی موقع ملتا ہے ویسے ہی بات کو کہہ دیتے ہیں، کام ہو جاتا ہے۔ درگاہ نجف میں اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا یہاں کوئی بھی لمحہ آپ کا نہ گزرنے پائے، آپ بیٹھیں، دعا مانگیں، لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ ان کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، شاید ہمارے مانگنے میں کوئی کمی ہو جائے، وہ تو عطا کرتے ہیں، ایسا خزانہ کہ جو عطا کرنے پر کم نہ ہو۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، ایک ایسے کا جو مسلمان نہیں تھا، اس نے حضرت علی کے بارے میں کہا کہ ایسا سخی جو دکھتا تو سخی نہیں تھا لیکن خزانے میں کمی نہیں تھی۔ کیا کہہ گیا ہوں آپ سے؟ بھائی ظاہری طور سے دکھاوا نہیں تھا کوئی، کہ دربار ہو، مثال کے طور پر فوٹو کاپی